أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. ہم نے پچھلی یہ کہاں کون سی آیت سے ہمیں کرنی تھی؟ آیت نمبر 196. 196 وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وہ والی تھی. ہاں وہ والی. تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ کچھ یعنی حج اور عمرہ کے جو احکامات ہیں ان پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. جی. تو دیکھیں اب یہ جو آیات ہیں یہ اب پیچھے سے میرے ذہن میں بھی نہیں رہا یاد دہانی کرانے کو. یہ 11واں حکم ہے. جو احکامات جب سے شروع ہوئے ہیں نا تو اس وقت سے یہ 11واں حکم ہے جو ابھی یہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ یعنی جو حج کا یہ حکم آ رہا ہے. تو میں انشاءاللہ کسی اور دن میں ہو سکے تو اگر ہو سکے تو ہر حکم کو تلاش کر لسٹ بنائیں اور بھیج دیں میسیج میں واٹس ایپ پر اپنے اپنے طور پر. یا اگر نہیں کر سکے کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ترتیب وار یہ مگر یہ آج کا جو ہے یہ 11واں حکم ہے. اور یہ آیات جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب عمرے کا ارادہ کر کے نکلے تھے مگر عمرہ نہیں کر پائے تھے. کب؟ 6 سن ہجری میں ہے نا. تو اس وقت جو ہے یہ آیات نازل ہوئی تھی یعنی احکامات اس وقت نازل ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا تھا کہ ارادہ کر کے نکلے تھے 6 سن ہجری میں عمرے کرنے کا. سارے ساتھ میں صحابہ بھی موجود تھے مگر کافروں نے حدیبیہ میں روک لیا. حدیبیہ مقام میں روک لیا اور مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا اور انہوں نے کچھ شرائط پر صلح کر لی. اب آگے تو جا نہیں سکتے. حتی الامکان کوشش کی کہ آگے جا کر عمرہ ادا کریں مگر ان ظالموں نے روک دیا ہرگز نہیں جائیں گے. حالانکہ سارے صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام احرام کی حالت میں تھے. اب بغیر عمرہ کیے بغیر ارکان ادا کیے اب عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے. ویسے عمومی طور پر عمرہ کوئی واجب چیز نہیں ہے. عمرہ واجب نہیں ہے اور نہ ہی فرض ہے. حج فرض ہے صاحب نصاب کے لیے. جس کے پاس مال ہو صاحب نصاب ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو ایسے بندے پر یا بندی پر حج فرض ہے. مگر عمرہ تو کسی پر فرض نہیں ہے چاہے کیسا بھی بندہ کیوں نہ ہو اور نہ ہی واجب ہے بلکہ وہ سنت ہے. مگر اگر کسی نے سنت عمرے کا ہی احرام باندھ لیا نیت کر کے احرام باندھ لیا اور نکل پڑا گھر سے احرام باندھ لیا پھر اب اس کا پورا کرنا اس پر واجب ہو گیا. جیسے اب ہم نے نفل نماز ہم پر فرض نہیں ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا چاہ رہے ہیں یا 2 رکعت شکرانہ پڑھنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی یعنی 5 فرض نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز اگر ہم نے پڑھنا ہم پر فرض تو نہیں ہے اور نہ ہی واجب ہے. مگر اگر کسی وجہ سے ہم نے نماز پڑھنے کی نیت باندھ کر رکعت باندھ لی نیت کر کے تو اب اس کا پورا کرنا ہم پر واجب ہو گیا. اگر درمیان سے اگر ہم اس نماز کو توڑ کر چلے گئے کسی وجہ سے توڑنا پڑا نماز یعنی ری خارج ہو گیا یا حیض شروع ہو گیا نہ کوئی اور مسئلہ کوئی اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے نماز توڑ کر بھاگنا پڑا کچھ بھی ہو تو اب کیا ہوگا کہ جو نماز ہم نے شروع کی تھی حالانکہ وہ فرض بھی نہیں تھی واجب بھی نہیں تھی نفل تھی مگر ہم نے شروع کر چکے تھے تو اب یہ اس کا پورا کرنا ہم پر واجب ہو گیا. اب ہم کیا کریں گے فارغ ہونے کے بعد یعنی یا مشکل جو پیش آئی تھی اس کے دور ہونے کے بعد اس نماز کو دوبارہ ہم پڑھ کر اس نماز کو پورا کریں گے یعنی اس کی قضا پڑھیں گے. حالانکہ قضا فرض نماز میں اور واجب میں ہوتی ہے مگر یہ نفل نماز تھی مگر قضا اس لیے ہوئی کہ ہم نے شروع کرنے کے بعد توڑ دیا تھا. تو اسی طریقے سے عمرہ بھی جو ہے فرض اور واجب نہیں ہے مگر اگر کسی نے احرام باندھ لیا اور کسی وجہ سے اگر توڑنا پڑا درمیان میں تو پھر کیا کریں گے توڑنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین ایک تو بات یہ فرما رہے ہیں کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ تم پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. پہلے تو طریقہ سکھلا دی ہے نیت بتلا دی کہ نیت کیسی ہو کسی اور دنیاوی مقصد کی نیت نہ ہو بلکہ خالص حج کے ارادے سے نکلیں تو حج کی نیت عمرے کے ارادے سے نکلیں تو عمرے کی نیت ایک ہو. اور دوسرا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اگر تم کسی وجہ سے روک دیے جاؤ
یعنی ظالموں نے روکا تھا یہاں پر، تو اس لیے احصرتم کہا. مگر صرف ظالموں کے روکنے سے ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اب آگے سفر کرنا ناممکن ہو گیا، اور حج کے عمرے کے ارکان ادا کرنے، یا تو حج کا اگر احرام باندھے تو حج کے ارکان ادا کرنا ناممکن ہو گیا وقتی طور پر، تو کیا کیا جائے گا کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، تو جو میسر ہو جانور میں سے اس کو تم جو ہے اس کو یعنی اس کی قربانی کرو. اور وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اب جیسے ہی مسئلہ پیش آ گیا فوراً اپنے بال کٹوا کر یا منڈوا کر احرام کھول نہ لو. یعنی اب مسئلہ پیش آ گیا، اب آگے نہیں بڑھ سکتے، اب عمرے کے ارکان ادا نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالموں نے روک لیا. اب جو ہے کافی دن لگے کہ وہیں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، کافروں کی جانب سے قاصد آ رہے ہیں، یہاں سے قاصد جا رہے ہیں اور قاصد آ رہے ہیں، اور حجتیں چل رہی ہیں، شرائط مقرر طے کر رہے ہیں. صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ احرام کی حالت میں ہیں. اب اتنی بات تو پتہ چل گئی کہ ہم عمرہ تو نہیں کر سکتے، آگے بڑھ نہیں سکتے، ہمیں یہیں سے واپس ہونا ہے، مگر احرام ہی کی حالت میں ہیں. ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں، باتیں طے پا رہی ہیں، پہلی شرط، دوسری شرط، تیسری شرط، پھر دستخط ہو رہے ہیں، ان کے سرداروں کے بھی ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہو رہے ہیں، آپس میں بحث ہو رہی ہے، چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں. اس سارے مسئلے میں باقاعدہ احرام کی حالت میں ہی ہیں، اور سب کے باوجود کوشش بھی یہی جاری ہے کہ ہمیں عمرہ کرنے کا موقع مل جائے. مگر اب جب بات طے ہو گئی کہ کسی بھی صورت میں اب عمرہ نہیں کر سکتے، بعد میں ہی آ کر آئندہ سال ہی کرنی ہے، مگر اس دفعہ تو بالکل نہیں کیا جائے گا عمرہ. جب بات طے ہو گئی تو فوراً اپنے سروں کو منڈایا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ فوراً اپنے سروں کو نہیں منڈانا ہے، بلکہ یہ کرنا ہے کہ تمہارے جو جانور ہیں قربانی کے، یعنی جو تو اب تم احرام کھول رہے ہو تو اس کا کفارہ دینا ہے. بغیر ارکان ادا کیے جو احرام کھول رہے ہیں، اپنے آپ کو احرام سے باہر لا رہے ہیں بغیر ارکان ادا کیے، تو اس کا کفارہ تو دینا پڑے گا. تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ حدود حرم میں پہنچا دیا جائے، اپنے کسی رشتہ دار کے ذریعے سے یا کسی جان پہچان کے ذریعے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ حدود حرم میں اس کی قربانی ہونی شرط ہے. اگر ہم نے ہندوستان سے ہی، اگر مثال کے طور پر ہندوستان میں عمرہ کا نیت کر لی یا حج کی نیت کر لی، اور ایسا کچھ مسئلہ آ گیا ہے کہ اب نہیں جا سکتے، تو فوراً بال اتروانا نہیں ہے، اپنے آپ کو احرام سے باہر نکالنا نہیں ہے، بلکہ انتظام یہ کیا جائے کہ وہاں مکہ میں قربانی کا جانور پہنچ جائے، مکہ تک انتظام ہو جائے جانور کے ذبح ہونے کا. جب جانور کو ذبح ہونے کا جب وہ مقام میں پہنچ جائے جانور، اس کے بعد اپنے بال کٹوانے ہیں، یعنی پہلے سے نہیں کٹوانے ہیں، کیونکہ شرط یہ ہے کہ جانور کا ذبح ہونا شرط ہے حدود حرم میں ہی. تو یہاں پر وہی بتلایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، تم اپنے سروں کا حلق مت کرو، حلق یعنی حجامت یا منڈاؤ نہیں، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے جانور محلہ، یعنی محلہ یعنی اس کی جگہ میں، یعنی قربانی کے جگہ میں. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى، اب کوئی ایک ایسا بندہ ہے، اب تو یہ تو اوپر جو بات ہوئی تھی ارکان حج یا ارکان عمرہ ادا نہ کر سک رہے ہوں ان کے لیے. اب اگر کوئی ایسا ہے جو ارکان عمرہ ادا کر سکتا ہے، اس کو ارکان عمرہ ادا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اگر یا حج کا احرام ہے تو ارکان حج بھی ادا کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی اس کو رکاوٹ نہیں ہے، مگر احرام کی حالت میں بال اتارنا، بال مونڈنا یا بال کتروانا تو منع ہے، نہیں کاٹ سکتا کوئی بھی بال اپنے سر کا، اسی لیے بال نہ ٹوٹے اس کی احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو بدن کے کسی بھی حصے کے بال اگر اتارنے پڑ رہے ہوں، یعنی کوئی ایسا زخم ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ، کوئی تکلیف ایسی پیش آ گئی کہ اس کو بال اتارنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، حالانکہ وہ عمرہ کر رہا ہے، اس کے ارکان اس کے چالو ہیں، یا حج کر رہا ہے، دوران عمرہ،
سر میں ایسا زخم آ گیا یا ایسی چوٹ آ گئی کہ اب جو ہے وہاں پر مرہم پٹی کرنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے اب بال اتارنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، حالانکہ ابھی عمرہ باقی ہے، یا تو عمرے کے ارکان کرنے باقی ہیں یا حج کے ارکان کرنے بھی باقی ہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ تو یہاں پر یہی بتلایا جا رہا ہے کہ یعنی اپنے عمرے کو یا حج کو جاری رکھیں گے، ارکان برابر عطا کرتے رہیں گے، مگر اللہ رب العالمین نے یہاں پر آسانی پیدا کی کہ فمن کان منکم مریضا، اگر ہو تم میں سے کوئی مریض، او بہی اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، کوئی تکلیف ہو، یعنی جوؤں نے اتنا تنگ کر دیا ہو، اچانک جوئیں پڑ گئی، کچھ انفیکشن ہو گیا یا ایسا یہ ہو گیا کہ اتنے زیادہ جوئیں پڑ گئے کہ جینا حرام کر دے رہے ہیں، اب جو ہے کنگا کرنا، اس کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے، تو بال اتار کر جان چھڑوانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ففدیۃ من صیام او صدقہ، تو کیا کیا جائے گا کہ بال اتارے جائیں گے مگر اس کا کفارہ، حالانکہ عمرے میں تو کوئی جانور ذبح کرنا نہیں ہے، مگر یہاں پر جو درمیان میں بال اتار رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے فدیے میں یا تو وہ روزہ رکھے یا صدقہ کرے یا جانور ذبح کرے۔ اب روزہ رکھے تو کتنے روزے رکھے، تو روزے رکھے تو کتنے روزے رکھے، اور اگر صدقہ دے تو کتنا صدقہ دے، اور جانور ذبح کرے تو کتنا جانور ذبح کرے۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے روزوں کے لیے کوئی یہ نہیں ہے، یعنی جگہ کی پابندی نہیں ہے، وہ کہیں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 3 روزے رکھے، اور جو ہے وہ اپنے گھر واپس آ کر روزہ رکھے، یا عمرے کے ارکان پورا کرنے کے بعد روزہ رکھے، یا تو پھر جو ہے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد، جہاں کہیں بھی، اس کے لیے کوئی قید نہیں، مگر 3 روزے رکھنے ہیں۔ اور صدقہ جو ہے 2.25 سیر گیہوں کا حساب لگایا جاتا ہے، یعنی 2.25 سیر گیہوں، یا تو اس کی قیمت دینا چاہیے 6 مسکینوں کو 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرنا ہے، یعنی روزوں کے بدلے میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ 6 مسکین، یعنی سحری اور افطاری کا حساب پکڑ کر روزانہ 1 مسکین کو سحری اور افطاری کا اگر حساب پکڑیں گے تو پھر 6 وقت، یعنی 6 وقت کا دیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ 6 مسکینوں کو اکٹھے دے دیں یا علیحدہ طور پر دیں، جیسے بھی دیں، مگر 6 دینے ہیں، 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ یا پھر جو ہے کوئی بکرا ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو، 1 جانور ذبح کرنا ہوگا۔ السلام علیکم جی، ایک سوال ہے، جی اگر سپوز کوئی عمرہ کے لیے یہاں سے چلا گیا اور اس کا بیچ میں اچانک حیض آ گیا، اب ظاہر سی بات ہے اس کو واپس تو اسی حساب سے آنا پڑے گا، جو لوگ اسپیشلی جو قافلے میں اگر جاتے ہیں تو واپس تو اسی حساب سے آنا پڑتا ہے جیسے قافلے کا وقت ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ نہیں، ابھی دیکھیں، کوشش یہ کریں کہ دن بڑھا دیں رہنے کے، خود قافلہ نکل جائے، خود کی تاریخیں بڑھا کر اپنا عمرہ پورا کر کے آ جائیں، یا اگر بالکل دن بڑھانے کی پوری کوشش کے بعد، یعنی اپنے نفس کی یہ نہیں، یعنی پوری کوشش کے بعد بالکل بڑھانے کی گنجائش نہ ہو، کوئی ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ یہی کریں گے کہ محل مطلب حرم کے حدود میں جانور ذبح کریں گے، یا تو پھر روزہ رکھیں گے، یا پھر 6 مسکینوں کو، یعنی 3 روزوں کی سحری افطاری کے حساب سے 3 روزوں کی قیمت ادا کریں گے۔ جانور ادھر ہی ذبح ہونا چاہیے، حرم میں ہی ذبح ہونا چاہیے۔ ہاں، جانور حرم میں ہی ذبح ہونا اور چاہیے۔ اگر کوئی جانور حرم میں نہیں پہنچا سکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس کو پاسبل نہیں ہے کہ وہ حرم میں پہنچائے، تو اس کے بدلے پھر روزے رکھنا ہے اس طرح سے۔ ہاں جی، تو روزے اپنے گھر آ کے بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر آ کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس عمرہ کی قضا بھی ہوگی پھر؟ ہاں ضرور، ہاں یہی بولنے جا رہی ہوں میں۔ تو
یعنی پھر اس کے بعد بس یہ جو ہے آپ کو جو سہولت دی گئی احرام کھولنے، آپ نے ارکان ادا کیے بغیر جو احرام کو کھولا ہے، اس کا فدیہ دے رہے ہیں، اس کا کفارہ دے رہے ہیں، اس کا کفارہ دے رہے ہیں۔ مگر جو عمل آپ نے شروع کر دیا تھا اور اس کو پورا نہیں کیا تھا، اب اس کی قضا واجب ہو گئی ہے، تو اب دوبارہ موقع پاتے ہی فوراً جا کر اس کی قضا ادا کرنی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سنہ ہجری میں دوبارہ آ کر عمرہ کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یعنی اس وقت احرام کھولنے کے وقت جانور ذبح کروانے ہیں، اور جانور پہنچنے تک انتظار کرنا ہے، جب جانور پہنچنے کی تحقیق ہو جائے تب جا کر اپنے سر کے بال اتاریں گے، اور اگر کوئی بیمار ہے یا کچھ تکلیف رکاوٹ آ گئی تو ان کے لیے یہ ہیں کہ یا تو اس کا فدیے میں ان کے لیے روزہ رکھا جائے گا، یا صدقہ دیا جائے گا، یا جانور ذبح کیا جائے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم معمون ہو جاؤ، یعنی بیماری ختم ہو گئی، یا جو دشمن کا یا ظالموں کی روک تھام تھی وہ ختم ہو گئی، جو بھی ہو جائے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کے ذریعے سے حج تک، عمرے سے حج کا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو ان کو جو سہولت سے میسر ہو قربانی اس کو ذبح کریں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جو کوئی قربانی کے جانور کو نہ پائے، یا قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی حیثیت، مالی حیثیت نہ ہو، یا کسی بھی وجہ سے قربانی کا جانور میسر نہ ہو، تو ان کے لیے ہے 10 روزے ہیں، مگر 7 روزے، یہ 3 روزے ایام حج میں رکھیں گے، یعنی 7، 8، 9 تاریخ تک رکھ کر ختم کرنے ہیں 3 روزے، پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ تک رکھنے ہیں، پھر 9 ذی الحجہ کے بعد 10 ذی الحجہ کو تو قربانی ہوگی، 10، 11، 12 یہ تو ان دنوں میں تو روزہ نہیں رکھ سکتے، پھر اس کے بعد بقیہ جو 7 روزے جو بچے ہیں، 3 ہم نے پہلے 9 ذی الحجہ تک رکھ کر دیے تھے، اب بقیہ جو 7 روزے ہیں وہ روزوں کے رکھنے میں کوئی قید نہیں ہے، گھر آنے کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، یا حج کے پورے ارکان ادا کرنے کے بعد وہیں رہ کر بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہماری سہولت ہے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے ہیں جب تم لوٹ جاؤ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے پورے ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب یہ کس کے لیے ہے؟ جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں۔ یعنی اصل بات یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں ہو یا زمانہ اسلام میں ہو، یہ بات لوگوں میں رائج تھی کہ شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی عمرہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے ہیں، اور یہ حج کے احرام باندھنے کے ہیں۔ اب یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ یہ حج کے مہینے ہیں اور حج کے ہی احرام باندھنے ہیں، حج کا مہینہ ہے یہ، مگر زمانہ جاہلیت میں اور اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے زمانہ اسلام میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ شوال کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو جائے گا عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتے، گنہگار ہوں گے، عمرہ کا احرام ہرگز نہیں باندھ سکتے، یہ بات تھی، اور اس پر جھگڑے ہوتے تھے۔ اب اگر کسی نے رکھ لیا تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی میقات کے باہر والا ہے، میقات کے باہر والا بندہ ہے، وہ عمرہ اور حج ایک ساتھ شوال کا مہینہ ہو یا ذی القعدہ کا مہینہ ہو یا ذی الحجہ کا مہینہ ہو، ایک ساتھ عمرہ باندھ سکتا ہے، کیونکہ ایام حج کے گزرنے کے بعد، یہ 3 مہینہ گزرنے کے بعد اس کو دوبارہ دور دراز کا سفر کر کے آنا مشکل ہے، تو وہ دور دراز کا سفر کر کے آ رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آسانی کر دی، ایک سہولت دے دی کہ وہ عمرے کا احرام بھی، عمرہ بھی کر سکتا ہے، حج بھی کر سکتا ہے۔ تو اب اس کے شکریہ میں
اس کی شکرانے میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ تم جانور ذبح کرو، کہ تمہیں جو یہ سہولت دی گئی ہے. یعنی اب ہم جو حج تمتع کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، ہے نا، ہر کسی کو پتہ ہے. عموماً پاکستان اور ہندوستان سے جو بھی حج کرنے والے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، جس میں عمرے کا احرام علیحدہ ہوتا ہے، حج کا احرام علیحدہ ہوتا ہے. مگر باندھ کون سے مہینے میں ہیں؟ ہم یا تو ذی القعدہ میں یا ذی الحجہ میں باندھ رہے ہیں نا. شوال میں تو اتنے پہلے سے تو کوئی نہیں جا رہا. پہلا دور تھا کہ سفر جو ہے جانوروں پر ہوا کرتے تھے، اور وہ 6 مہینے کے سفر ہوا کرتے تھے. تو جیسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ان کے دوران سفر میں، تو پھر ان کے لیے جائز تھا کہ مطلب وہ حج کا مہینہ شروع ہو چکا، اب وہ احرام باندھ سکتے ہیں. اگر کوئی شوال سے پہلے اگر کسی نے احرام باندھ لیا تو اس کا حج شروع ہی نہیں ہوا، یا وہ گنہگار ہوا. مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج تو ادا ہو جائے گا. اگر کوئی شوال سے پہلے اگر کوئی احرام باندھ لے تو حج تو ادا ہو جائے گا، مگر مکروہ ہوگا. مگر دیگر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ وہ گنہگار ہوگا. بہرحال شوال سے حج کے احرام باندھنے کی اجازت ہے، مگر آج ہمارے دور میں تو ذی القعدہ یا ذی الحجہ میں باندھا جاتا ہے. مگر ان دنوں میں عمرے کا احرام بھی ساتھ میں باندھنا، چاہے ہم قران کی شکل میں حج کر رہے ہوں یا تمتع کی شکل میں حج کر رہے ہوں، عمرے کا احرام باندھنے کی پوری اجازت ہے، یہ پوری سہولت ہے. اور اس سہولت کے شکرانے میں ہمیں جانور کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں یہ ہمارے مال کا، ہمارے صاحب نصاب ہونے کی زکوٰۃ نہیں، یہ ہم پر فرض یا ہم پر واجب قربانی نہیں جو ہم اپنے شہروں میں کرتے ہیں، بلکہ یہ ہم جو عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، شوال کے بعد ہم جو عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، اس سہولت کے ملنے کی شکرانے میں یہ احرام یہ جانور ذبح کروایا جا رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو جو حرم سے احرام باندھتے ہیں، یعنی جو حرمی لوگ ہیں جو حرم سے احرام باندھتے ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں. اب جو مکہ معظمہ کے اندر رہنے والے ہیں یا حدود حرم کے اندر رہنے والے ہیں، وہیں کے مسکن ہیں، مطلب مقیم ہیں، اب وہ لوگ جو احرام باندھتے ہیں وہ صرف حج کا احرام باندھتے ہیں، ان کے لیے عمرے کا احرام باندھنے کی اجازت نہیں ہے. اس آیت میں صاف کہہ دیا کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے پاس نہ ہوں، ان کے لیے یہ اجازت ہے عمرے کے احرام باندھنے کی. مگر جیسے ہی اگر وہیں رہنے والے ہیں، حدود حرم میں رہنے والے ہیں، تو ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ عمرے کا احرام باندھیں، ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ صرف حج کا احرام باندھیں گے، اور صرف حج کا احرام کیا کہلاتا ہے؟ حج افراد کہلاتا ہے، اور حج افراد میں قربانی نہیں ہے. ابھی بات سمجھ میں؟ سوال کیا تھا؟ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ کسی کوئی سوال ہے؟ جی باجی ایک منٹ. یہ ابھی جو آیت میں تھا نا کہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھنے ہیں اور 7 روزے حج کے آنے کے بعد، حج سے آنے کے بعد، یعنی اپنے مقام پر آ کر رکھ سکتے ہیں حج کی پورا کرنے کے بعد جبھی بھی ہو. ہاں اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے. جیسے مطلب یہاں سے کوئی حج تمتع کر رہا ہے اور اس کے پاس حج تک تو پیسے ہیں، مطلب حج تک تو استطاعت ہے، لیکن قربانی کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو یہ کرنا ہے کیا؟ اس کو بھی. اور اگر کوئی بال اتروا رہا ہے دوران عمرہ یا دوران حج، اتارنے کی ضرورت پڑ گئی بیماری کی وجہ سے، یہ سب کے لیے. تو اس کے لیے تو یہ 3 روزے کہا تھا نا آپ نے، یا جو مطلب دوسرا جو یہاں پر آیا تھا کہ جانور کے ذبح ہونے کا انتظار کیا جائے، پھر بال کاٹ سکتے ہیں، یا اگر کسی وجہ سے دوران حج یا عمرہ بال اتارنے کی ضرورت پڑ جائے تو ارکان ادا کرتے رہیں گے. ایسی صورت میں بال اتارے جائیں گے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ روزہ رکھیں گے. وہ 3 روزے کا کہا تھا نا آپ نے، 3 روزے رکھیں گے. 3 روزے رکھیں گے، یا قربانی دیں گے، جی، یا تو پھر صدقہ، یا تو جانور ذبح کریں گے، یا قربانی دیں گے، یا صدقہ کریں گے. جی. تو یہ الگ، یہ تو 3 روزے ہیں. تو یہاں پہ 10 روزوں کے بارے میں ہے. اچھا، تو یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ یہ 10 روزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو یہ حج کے موقع پر
حج کے موقع پر اگر کسی نے عمرہ شوال کے مہینے میں عمرے کا احرام باندھا تو مراد کیا ہوا؟ یا تو وہ حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے. یعنی شوال کے مہینے کے بعد، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، ان 3 مہینوں میں اگر کوئی عمرے کا احرام باندھا اور حج بھی کر رہا ہے عمرہ بھی کر رہا ہے، یعنی دونوں کر رہا ہے، تو اور اس کو چاہیے کہ وہ شکرانے میں جانور ذبح کرے احرام کے کھولنے کے وقت. اگر جانور ذبح کرنے کی حیثیت نہ ہو یا جانور ذبح نہ کر سکتا ہو کسی وجہ سے، کچھ مسئلہ ہو گیا، اچانک کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ 10 روزے پورے رکھے، مگر 9 ذی الحجہ سے پہلے، 9 ذی الحجہ تک، اور بقیہ 7 لوٹنے کے بعد. جی سمجھ میں آ گیا، بس اسی وجہ سے مجھے تھوڑا سا اس کا ڈاؤٹ تھا. تو یعنی یہ جو ہے یہ شکرانے کا عمرہ ہے، شکرانے کا ذبح ہے جو ہم حج میں ذبح کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں حج تمتع کی ہے، یعنی عمرہ بھی ہم نے کیا ہے اس میں، اور عمرہ بھی کیا ہے اور حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھ کر ہم نے عمرہ کیا ہے، یعنی ہمارے ایک سفر میں 2 کام ہو رہے ہیں. تو یہ سہولت اللہ نے ہمارے لیے نوازی، جو وہیں پر رہنے والوں کو جو سہولت نہیں دی گئی، کیونکہ وہ آرام سے کوئی مشقت کے بغیر دوبارہ آ کر حج کے ایام ختم ہونے کے بعد دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں، ہے نا، کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں سال بھر میں، تو ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ باہر سے آنے والوں کو اللہ رب العالمین نے آسانی کی ہے، تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ جانور ذبح کریں، اور اگر جانور ذبح نہیں کر سکتے ہیں تو 10 روزے رکھیں، اور 3 جو ہے 9 ذی الحجہ تک، اور بقیہ 7 بعد میں. اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ غلطی ہوتی ہے عام طور پر، کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور حج میں قربانی کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم پر جو واجب قربانی تھی ہر سال جو ہم اپنے مقام میں کرتے تھے وہ ہم پر نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہاں کر دی. نہیں، بلکہ انسان پر جو واجب قربانی ہے جو ہر سال کرتا تھا اپنے مقام میں بقرعید میں، صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، اس پر زکوٰۃ واجب ہونے کی وجہ سے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، تو واجب قربانی جو ہر سال وہ کرتا تھا اپنے مقام میں، وہ اس سال بھی کرے گا، اپنے گھر والوں کو کہلا کر کے ذریعے سے وہ اپنا انتظام کر کے جائے گا اپنے واجب قربانی کا. یہ نہیں کہ حج میں قربانی ہو رہی تو وہ بھی اسی میں ادا ہو گیا، نہیں، حج میں جو قربانی ہو رہی ہے وہ اس نے احرام باندھا عمرے کا، اس کی شکرانے میں ہو رہی ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ جی یہ مسئلہ نہیں پتا تھا، جزاک اللہ. ہاں، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیں. میں پوچھ رہی تھی کہ اگر کسی کو نہیں پتا ہے وہ حج میں قربانی کروائے اور اپنے گھر پر قربانی نہیں کروائے اور وہ حج سے لوٹ کر آ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ تو استغفار کریں گے، اللہ سے خوب معافی مانگیں گے، مگر اس کے کفارے میں قربانی اگلے سال ادا کر دیں تو اچھا ہے. اچھا، مطلب اگلے سال 2 قربانی کر لیں. 2 قربانی کا، ہاں، نیت کر لیں گے. نیت ہونی چاہیے نا. ویسے تو عموماً انسان 2 بکرے 3 بکرے 1 گائے دیتے ہی رہتا ہے، مگر اس وقت اس سال کی ادا ہوتی ہے، تو کوشش یہ کرے کہ وہ نیت کر لے کہ میری جو پچھلے کی قضا ہے وہ بھی میں ادا کر رہا ہوں، وہ پھر ایک نیا یہ کہ اب اس سال کی بھی میں کر رہا ہوں، اس طریقے سے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ حج کو جانے سے پہلے تفصیل سے حج کے یا عمرے کے احکام کو، مسائل کو سیکھ کر جائیں. دیکھیں اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں کھول کر تفصیل سے احکامات بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت ہے کہ ہم کسی کے پیچھے چلے جائیں اور اندھے بن کر کچھ کر آ جائیں. نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ یہ اللہ رب العالمین کے سے محبت کی آخری سیڑھی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم گھر جا رہے ہیں تو کما حقہ ادا ہو، کسی قسم کا ہم سے کسی قسم کی لاپرواہی نہ ہو. آگے اور آ رہے ہیں احکامات، انشاءاللہ اس وقت ہم بات کر لیں گے. ابھی دیکھتے ہیں. مجھے ایک سوال ہے جی، کہ شوال کے مہینے میں صرف عمرہ کے لیے تو جا سکتے ہیں نا؟ نہیں، نہیں، مطلب رمضان کے بعد جاتے ہیں نا عمرہ کے لیے بھی؟ نہیں نا، بند کر دیا جاتا ہے عمرے کے لیے. وہیں پر رہنے والے کر سکتے ہیں، وہیں پر رہنے والوں کے لیے بھی منع ہے. حج کا احرام باندھنے کے دن ہیں یہ.
اب رمضان کے بعد باہر سے جانے والوں کو، عمرے کے لیے جانے والوں کو بند کر دیا جاتا ہے نا، آپ کو پتا نہیں، ہوگا۔ پچھلے سال تو نہیں، پچھلے سال تو ان لوگوں نے مطلب لیٹ بند کیا، رمضان کے تھوڑے دنوں کے بعد لوگ جا رہے تھے عمرے کے لیے۔ اچھا، مگر اب یہاں پر آیت میں جو بتایا جا رہا ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو کوئی فائدہ اٹھاوے عمرہ اور حج کو ملا کر، حج اور عمرے کو دونوں کو ملا کر فائدہ اٹھائے، تو اس کو جو آسانی سے میسر ہو جانور ذبح کرے شکرانے میں۔ وہ تو وہی ہوا نا جو ہم مطلب حج کے بعد کریں گے، وہی نا؟ وہی کیونکہ ہمارا عمل پورا ہونے کے بعد ہم کر رہے ہیں۔ حج تمتع میں کیا ہے، عمرہ آدھا ہم نے کام کر لیا ہے، حج تمتع میں آدھا کام کیا ہوا ہے، آدھا کام باقی ہے، یعنی عمرہ کرتے ہی ہم نے احرام کھول لیا، احرام مگر ہم آئے اور جو ہم نے جو عمرہ کا میقات میں داخل ہوتے وقت جو ہم نے عمرہ کیا کا احرام باندھا تھا، وہ اسی نیت سے باندھا تھا کہ ہم حج تمتع کا عمرہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو آدھا کام ہوا تھا، پھر حج کے بعد پورا کام ہو گیا، تو اب شکرانے میں یہ جو ہمیں سہولت ملی ایک ہی سفر میں 2 کام کی، تو اس کے شکرانے میں ہم ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے قران کا اگر نیت باندھا ہے، یعنی عمرہ کیا، جی وہ تو میں سمجھ گئی، لیکن بس میرا یہ ہے کہ مطلب شوال میں صرف عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، حج بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ ذاکرہ ایک چیز، ہاں اگر حج کے دوران کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں ہمیں دم دینا ہے، تو کیا روزہ رکھ لینے سے ہو جائے گا کیا؟ کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس میں دم واجب ہو جاتا ہے؟ دیکھنا پڑے گا، آگے آئیں گی باتیں انشاءاللہ۔ مجھے نا ایک اور سوال ہے جی، کہ اگر ہم جا رہے ٹور سے، ٹھیک ہے، اور ایگزامپل 10 تاریخ کو ہے اور 9 تاریخ کو مطلب حیض آ گیا، ٹھیک ہے، تو ہم تو احرام نہیں باندھیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہاں انٹر ہو جائیں گے مطلب؟ نہیں، دیکھیں احرام کے باندھنے میں حیض رکاوٹ نہیں بنتا، حیض رکاوٹ بنتا ہے مسجد حرام میں داخل ہونے میں، چونکہ کعبۃ اللہ مسجد حرام کے اندر ہے، تو ہم نہ کعبۃ اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں نہ اس کا طواف کر سکتے ہیں، مگر احرام باندھ سکتے ہیں، احرام باندھے رہیں گے، اپنے گھر سے میقات سے پہلے احرام باندھیں گے، اور احرام کی حالت میں میقات میں داخل ہو جائیں گے، میقات کے اندر داخل ہو جائیں گے، پابندیوں کے دوران کے ساتھ رہیں گے، یعنی جتنی بھی پابندیاں ہیں احرام کی، وہ پابندیاں پابندیوں کو پورا کرتے رہیں گے، مگر اپنے مقام پر یا اپنے کمرے میں رہیں گے، مسجد حرام نہیں جائیں گے، طواف وغیرہ نہیں کریں گے، انتظار کریں گے اپنے دنوں کے پورا ہونے کا، جیسے ہی دن پورے ہو گئے تو غسل اس طریقے سے کریں گے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن ایگزامپل ٹور اگر ایسی ہے کہ ہم 2 دن مکہ میں رہیں گے اور 2 دن مدینہ میں رہیں گے، صرف شارٹ ہے، تو اس حالت میں پھر کیا کریں گے؟ ایگزامپل مطلب احرام باندھنے سے پہلے ایئرپورٹ پہ ہی سپوز ہم جیسے حیض آ گیا اور 2-3 دن کا ہی ہے سفر مکہ میں، پھر وہاں سے مدینہ ہے، پھر واپس ریٹرن ہے، تو پھر اپنا ٹکٹ پوسٹ پون کر لیں اگر ایسا ہو، یا تو پھر چلے جائیں، پھر آپ رک کر واپس ریٹرن میں تاخیر سے آئیں، احرام کی حالت میں مدینہ جا سکتے ہیں، یہ بات نہیں کہ آپ مکہ میں رہیں، جتنے دن مکہ میں رہیں گے اپنے کمرے میں رہیں گے، توبہ استغفار کرتے رہیں گے، مطلب ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے مگر باہر صحن میں جا کر بیٹھ سکتے ہیں، جو بھی یہ کرنا ہے۔ اچھا مدینہ جا سکتے ہیں، مدینہ بھی جا سکتے ہیں مگر مسجد نبوی میں نہیں، بلکہ باہر سے مسجد کے باہر ہی رہیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر واپس مکہ آئیں گے، صاف ہو جانے کے بعد ہو یا پہلے وہ مکہ آ جائیں گے، پھر مکہ میں انتظار کریں گے اپنے دن کے پورا ہونے کا، پھر اس کے بعد جا کر عمرہ کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی جزاک اللہ۔ حیض کے سلسلے میں جی آج کل تو سب کو معلوم ہوتا ہے، جانے سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں، اپنا ڈیٹ معلوم ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے کر لیتے ہیں، یہ سب سہولتیں ہیں۔ ایسا جہاں جا کے اس طرح، یہ تو محض ایک اتفاق ہی ہو سکتا ہے، یا کس کو اگر پیریڈس کا پرابلم ہو جائے دوبارہ پھر ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ لوگ سب پہلے سے ہی تیاری کر کے ٹیبلٹس وغیرہ لے کے
پوسٹ پون یا پری پون کر کے جاتے ہیں. تو اس میں زیادہ تر آج کل اس طرح سے اگر لوگ پہلے سے جانکاری حاصل کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی صحیح. چلیں آگے دیکھیں گے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرتے رہو، یعنی احکامات کے پورا کرنے میں کوئی اونچ نیچ کرنا یا لاپرواہی کرنے سے بچتے رہو. واعلموا اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے اور لاپرواہی ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین یعنی احتیاط کا دامن اختیار کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ آخر میں اللہ رب العالمین نے یعنی اوپر کے احکامات کی اہمیت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ کتنے اہم احکامات ہیں. اس میں لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لا علمی میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے نازل کر دیا گیا اور ہمیں علم کا حاصل کرنا ہم پر فرض کر دیا گیا. جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. چلیں آگے ہم پڑھیں گے یا رک جائیں گے، بس کریں گے؟ وقت ہو چکا ہے شاید. بولیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ مجھے نا ابھی بھی اس میں کنفیوژنس ہیں، کیونکہ پہلے تو 40 ڈیز کے لیے لوگ جایا کرتے تھے. اب ادھر سے یوئی سے تو کوئی 8 دن کے لیے جا رہا ہے، کوئی 12 دن کے لیے جاتے ہیں. تو پہلے عمرے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی تھی نا، جتنے چاہے اپنی طاقت پر رہ کے کر لیں. تو اب جب جاتے ہیں، جب میں پوچھتی ہوں ان سے، اور میں نے تو ابھی تک حج نہیں کیا ہے، تو مطلب یہ لوگ ہر ایک کی ایک ڈفرینٹ مجھے بتاتے ہیں. تو مجھے ابھی بھی تھوڑی نا اس میں کنفیوژن ہے کہ اس میں فرائض کی حد تک کیا کیا چیزیں ہیں نا. کون سی عمرے میں؟ عمرہ اور حج جب دونوں اکٹھا کرتے ہیں تو احرام تو بولیں مطلب پہلے عمرے کی نیت سے جاتے ہیں نا. ہاں عمرے کی نیت سے جائیں گے، مگر ہمارا ارادہ حج تمتع کا رہے گا. جو بھی باہر سے جا رہا ہے، دور سے جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے عمومی طور پر آسانی اسی میں قران کو بہت کم لوگ چنتے ہیں، قران والے حج کو. عمومی طور پر جو چنا جاتا ہے وہ حج تمتع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج تمتع کیا تھا. تو اس میں کہ احرام کی نیت سے عمرے کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، پھر عمرہ کرتے ہیں. عمرہ یعنی طواف کر لیا، سعی کر لی اور اپنے بال کٹوا دیے، تو یہ بس عمرہ ہو گیا. تو اس کے بعد اپنا احرام اتار دیا، اپنا احرام کھول لیا. پھر اب اس کے بعد آسانی سے اپنی یعنی خوشبو کھانا ہو یا خوشبو سونگھنا ہو، بال اتارنا ہو، میل اتارنا ہو، نہانا دھونا ہو، میاں بیوی کا آپس میں اختلاط ہو، جو بھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جائز چیزیں حرام کر دی تھی احرام کی حالت میں، وہ سب دوبارہ اپنی جائز چیزوں سے، اپنی حلال کردہ چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ ہم حج کے ایام میں حج کا احرام نہ باندھ لیں. پھر جیسے ہی حج کے ایام شروع ہو گئے تو پھر سے ہم نے احرام باندھا، حج کا احرام باندھا اور حج کے ارکان ادا کر دیے. پھر اس کے بعد ہم نے پھر اس کا جانور ذبح کرنے کی تحقیق ہونے کے بعد اپنے بال اتارنے ہیں حج میں. آ گئی بات سمجھ میں؟ جی بیسیکلی تو 5 ڈیز کا ہی ہو گیا نا. پھر حج 5 دن کا ہے. ہاں 8 9 10. ہاں تو اس میں سارے حج کے جو فرائض ہیں اصل چیز، تو باقی تو جتنی مطلب وہ اس پہ فوکس کرنا ہے نا. کس پر؟ حج کے جو فرائض ہیں مطلب عمرہ کرنے کے بعد وہ تو 5 دن کا ہے.
عمرہ تو آپ ایک دن میں کر سکتے ہیں، 2-3 گھنٹوں میں آپ کا عمرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ بات تو ہو گئی، ہاں وہ بات تو ختم ہو گئی۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد حج کے 5 دن ہوں گے، حج کے ارکان کی ادائیگی کے 5 دن ہوں گے۔ صحیح ہے، کیونکہ 8 تاریخ سے شروع ہے نا اس کا، تو پھر 7 کو عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں کیا جا سکتا ہے، 8 کو تو نہیں کریں گے نا، کیونکہ وہ تو پھر حج کا شروع حج کے احرام کا وقت شروع ہو گیا، ہاں جی صحیح ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو وقت ہو چکا ہے ہمارا، انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے آگے کے روپ، ہاں جی انشاءاللہ۔ چلے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.